السلام علیکم دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے جیسے ہی خلافت کو سنبھالا، مکہ، مدینہ اور طائف کے علاوہ تمام عالم عرب میں کسی نہ کسی طرح کا فتنہ شروع ہو چکا تھا۔ ایسے نازک حالات میں حضرت ابو بکر صدیق نے صرف 18 سال کے لڑکے کو کمانڈر بنا کر رومن امپائر کی طرف روانہ کیا۔ کچھ صحابہ کا یہ خیال تھا کہ اس لشکر کو نہ بھیجا جائے، اور بعض صحابہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت اسامہ کو، جو کہ اس وقت صرف 18 سال کے تھے، ان کو کمانڈر نہ بنایا جائے بلکہ کسی قریشی سردار کو اس لشکر کا کمانڈر بنایا جائے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ کی سپہ سالاری میں اس لشکر کو بھیجا، اور یہ لشکر رومن امپائر سے جا بھڑا۔ آئے جانتے ہیں اس کے پیچھے کی کیا وجہ تھی آج کے اس ویڈیو میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے مرض الموت میں رومن امپائر کی جانب لشکر اسلام کے ساتھ روانہ فرمایا تھا۔ وہ لشکر راستے میں ہی تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر واپس آ گیا۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے اس لشکر کو روانہ کرنا چاہا۔ کچھ حضرات صحابہ کا یہ خیال تھا کہ اس لشکر کو نہ بھیجا جائے، کیونکہ مدینے کے قریب سے بہت سی بغاوتیں شروع ہو چکی تھی اور آئے دن مدینے پر حملے کی خبریں آ رہی تھی۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اس لشکر کو تیار کیا اور حکم دیا کہ اسامہ کے جھنڈے تلے آ جائے، اور کہا اگر یہ لشکر جائے اور مجھ کو یہ اندیشہ ہو کوئی درندہ مجھ کو مدینہ میں تنہا دیکھ کر ہار ڈالے، پھر بھی میں اس لشکر کو بھیجوں گا۔ کچھ صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ حضرت اسامہ جو صرف 18 سال کے تھے، ان کی کم عمر کی وجہ سے انہیں کمانڈر نہ بنایا جائے بلکہ کسی ایک قریشی سردار کو اس فوج کا لیڈر بنایا جائے۔ لیکن ابو بکر نے کہا جیسے رسول اللہ نے سپہ سالار بنایا ہو، ابو بکر کی کیا اوقات کہ اسے اس پوزیشن سے ہٹا دے۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر کا حکم ملا، تمام فوج کے افراد مدینہ سے باہر قرارگاہ، جو فوج کی پریکٹس کی جگہ ہوتی ہے، اس میں جمع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر وہاں خود پیدل چل کر پہنچے اور لشکر کے ساتھ حضرت اسامہ کو نصیحت کرتے ہوئے چلنے لگے۔ حضرت اسامہ نے کہا یا تو آپ سوار ہو جائے یا میں پیدل چلتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں اللہ کی راہ میں تھوڑی دور پیدل نہیں چل سکتا۔ یہ دیکھ کر فوج کے دل میں حضرت اسامہ کی رسپیکٹ اور بڑھ گئی، اور جو ان کا خیال تھا کہ ایج سے ریلیٹڈ وہ بھی دور ہو گیا۔ یہ حضرت ابو بکر کا کمال تھا کہ صحابہ کے سوال کا جواب انہوں نے اپنے عمل سے دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت اسامہ کو بہت سی نصیحتیں کی، جیسا کہ رسول اللہ ہر لشکر کے ساتھ کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا جھوٹ نہ بولنا، خیانت نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا، بلا وجہ کسی پھلدار درخت کو نہ توڑنا، جانوروں کو بلا ضرورت نہ مارنا۔ ایسے ہی بہت سارے نصیحتیں کی اور یہ لشکر کو روانہ کیا۔ وہ لشکر آگے بڑھا اور رومن امپائر سے جنگ کی اور فتح یاب ہو کر 40 دن بعد مدینہ لوٹا، بہت سارا مال غنیمت کے ساتھ۔ اس کامیابی سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا، جیسا کہ جو جھوٹے نبی تھے انہیں سوچنا پڑا کہ مسلمان سپر پاور رومن امپائر کو ہرا سکتے تو ہم کیا چیز ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ویڈیو میں ہم حضرت ابو بکر نے کس طرح جھوٹے نبیوں کو اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کو ختم کیا۔ جب تک کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے اور لائک کرنا نہ بھولے۔ اللہ حافظ۔